السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ صلح حدیبیہ کی سمجھوتے کے بعد خیبر کی فتح۔ اس سمجھوتے کے بعد قریش اور ان کے دوست قبیلوں کی طرف سے مسلمان بے فکر ہو گئے، لیکن ایک دوسری رکاوٹ ابھی موجود تھی۔ خیبر کے یہودی سدا اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع پائے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں۔ اب آپ نے ان کی اور دھیان دیا اور محرم 7 ہجری 628 عیسوی لگ بھگ میں آپ اسلامی فوج کے ساتھ ایک دن صبح ہی وہاں جا پہنچے۔ خیبر مدینے سے لگ بھگ 16 میل کی دوری پر ہے۔ یہاں کی پوری آبادی یہودی تھی۔ یہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر نہیں رہتے تھے، بلکہ پاس کی گھاٹیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے قلعے کھجور کے باغوں اور گیہوں کے کھیتوں کے بیچ تھوڑی دوری پر بنے ہوئے تھے، اور یہی بستی اب یہودیوں کی سازش کا مرکز تھی۔ اس کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ پاس ہی غطفان کا قبیلہ رہتا تھا۔ ان لوگوں سے یہودیوں کے تعلقات تھے۔ ڈر تھا کہ یہودیوں سے لڑائی ہوئی تو لوگ ان کی مدد کریں گے۔ اس لیے آپ نے فوج کو حکم دیا کہ ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے جو اس قبیلے اور یہودیوں کی بستی کے بیچ میں ہو۔ یہودیوں کے ہر جانے کا حال ملا تو ان لوگوں نے مدد کا خیال ظاہر کیا، لیکن جب دیکھا کہ اگر ہم باہر نکلے تو ہمارے بال بچے دشمن کے گھیرے میں آ جائیں گے، تو چپ ہو کر بیٹھے رہے۔ 6 دنوں تک یہودیوں کے قلعے کا گھیرا جاری رہا۔ یہودی میدان میں نکل کر نہ لڑتے تھے۔ 1-2 آدمی نکل کر باہر آتے، چوری چھپے حملہ کرتے، پھر بھاگ کر قلعے میں گھس جاتے۔ لیکن کب تک ایک ایک کر کے سب قلعے جیت لیے گئے۔ یہودیوں نے ہار مان لی۔ اس لڑائی میں تقریباً 93 یہودی مارے گئے، 15 مسلمان شہید ہوئے۔ بہت سا غنیمت کا مال ہاتھ آیا۔ سونے چاندی اور اناج کے علاوہ بھاری تعداد میں مختلف قسم کے ہتھیار، کوچ، تلوار اور بھالے بھی تھے۔ تورات کے کچھ گرنتھ بھی ہاتھ لگے۔ اسے آپ نے یہودیوں کو واپس کر دیا۔ اس سے اثر لے کر ایک یورپین تاریخندہ نے لکھا ہے، یہ واقعہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کے دل میں ان گرنتھوں کی کتنی عزت تھی۔ یہودی اس احسان کو بھی بھول نہیں سکتے۔ رومیوں کا یروشلم پر قبضہ ہوا تو انہوں نے پوتر گرنتھ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جلایا بھی اور پیروں تلے روندا بھی۔ پھر عیسائیوں نے اسپین میں یہودیوں کے ساتھ لڑائی کے وقت اس پوتر گرنتھ کو بڑی بے عزتی کے ساتھ جلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب لوگوں کے برتاؤ میں کتنا فرق ہے۔ خیبر کی پوری جیت کے بعد آپ نے یہودیوں کو اس کی اجازت دی کہ میں اپنی بستی میں رہے، کھیتی باڑی باغوں کی دیکھ بھال خود کریں، لیکن پیداوار کا آدھا انہیں بیت المال اسلامی خزانے میں جمع کرنا پڑے گا۔ سب مل کر اس گھیرے میں 1 مہینے کا وقت لگا۔ یہاں سے واپس ہوتے ہوئے فدق کے یہودیوں سے بھی انہی شرطوں پر سمجھوتا ہو گیا۔ آپ نے سدا اگلے نبیوں کے ماننے والوں کی طرف میل محبت کا ہاتھ بڑھایا، انہیں صلح صفائی رکھنے کی خواہش کی۔ مدینہ پہنچے تو یہودیوں سے سمجھوتا کر لیا، لیکن آپ کی ان باتوں کو وہ مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے رہے۔ جب بھی موقع ملا، کھلم کھلا یا چپکے انہوں نے گڑبڑی پیدا کرنے میں اپنے بس بھر کوئی کمی نہ کی۔ ان کو اپنی جائیداد اور طاقت پر بڑا فخر تھا۔ ایک بار ان میں سے کسی نے یہاں تک کہہ دیا، ہم لوگ قریش نہیں ہیں، وہ لڑنا کیا جانے،
ان پر آپ نے جیت حاصل کر لی۔ اگر کبھی ہم سے سامنا ہوا تو پتہ چلے گا کہ بہادر ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے مدینہ کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں میل کرا دیا، یہ بھی ان کو بہت کھلتا تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی برسوں پرانی لڑائی کی وجہ سے یہودیوں کی چاندی تھی، دونوں کو لڑاتے رہتے اور خود چوہدری بنے رہتے۔ ان کی سوجھ بوجھ کا رنگ جمع ہوا تھا، مہاجنی کا دھندا خوب چلا ہوا تھا۔ اسلام آیا تو اوس اور خزرج میں میل ہو گیا، سود بیاج والے دھندے کی بڑی برائی کی گئی اور اپنے غریب ساتھیوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ان سب باتوں نے مل ملا کر اس جال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو یہودیوں نے مدینے کی پوری آبادی پر ڈال رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھیتر ہی بھیتر گھٹتے رہتے اور مسلمانوں کی برائی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہ چوکتے۔ آپ نے سوچا تھا ان کے پاس بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، بہت سی باتیں ہمارے ان کے بیچ ایک جیسی ہیں، کم سے کم ان میں سے تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ حقیقت میں دین تو ایک ہی ہے، یہی ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ اب وہی دین اپنی اپنی آخری اور پوری شکل میں آیا ہے، اسے پا کر وہ خوش ہوں گے اور غرور ضرور مان لیں گے۔ لیکن ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جب موقع ملتا وہ بدعہدی کرتے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے، آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ان ساری برائیوں کا پھل انہیں بھوگنا پڑا، دیش نکالا ملا، قتل کیے گئے، ان کی طاقت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ابھی تک آپ کے چچیرے بھائی جعفر بن ابی طالب حبش ہی میں تھے، ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی تھے، تقریباً 15-16 رہے ہوں گے۔ اسی وقت وہ لوگ واپس آئے۔ نجاشی نے ان کو بڑے انتظام اور آسانی سے بھیجا۔ بھائی سے مل کر آپ بڑے خوش ہوئے، ان کے للالٹ کو چوم لیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خیبر کی جیت کی خوشی مناؤں یا اتنے دنوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کے آنے کی؟ تم شکل اور کردار دونوں میں مجھ سے ملتے جلتے ہو، معمولی تعریف نہ تھی۔ حضرت جعفر جتنا خوش ہوتے کم تھا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔